ڈر دوستو، ڈر کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ اکثر ہم اپنے آپ پر خود بہت زیادہ غالب کرتے ہیں ان چیزوں کو جب ہم اکیلے ہوتے ہیں یا ہمیں اچانک فیل ہوتا ہے کہ کہیں ہم ڈر نہ جائے، تو وہ چیز آپ کی جب نفسیات کو ٹچ کرتی ہے تو پھر ہر چیز یعنی اس جگہ کا یا اس جہاں تم بیٹھے ہو یا جہاں تم اکیلے ہو، وہاں کا جو سارا ماحول ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے، جیسے خوف اور ڈر جیسے ماحول پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ کی ذہن تک یہ بات پہنچ جاتی کہ کہیں میں ڈر نہ جاؤں، میں اکیلا ہوں یا یہ جگہ کافی خوفناک سا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں ڈرا دیتی. کیونکہ دوستو آج کی جو سٹوری ہے وہ اسی چیز پہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر جب آپ لوگوں کو سٹوری سناتی ہوں تو سناتے سناتے اچانک آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا میں چپ ہو جاتی ہوں، اس طرح اتنا وقفہ لیتی ہوں. حالانکہ عام روٹین میں اتنا وقفہ نہیں لیتی، چلو اس طرح جب عام روٹین میں چپ ہوتی ہوں وہ اس طرح. تو پھر تو یہ میں کیوں چپ ہوتی ہوں؟ کیونکہ میں نے ماحول ایسا بنایا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنا رہی ہوتی ہوں، اس واقعے میں اتنی ڈوبی ہو جاتی ہوں، اتنی ڈوبی ہوئی ہوتی ہوں کہ اچانک مجھے فیل ہوتا ہے جیسے واش روم سے کسی نے جھانکا میرے کمرے میں، جیسے پردہ ہلا. کیوں ہلا؟ سردی ہے، سخت سردی کا موسم ہے، پنکھا آف جا رہا ہے تو پھر کیوں یہ پردہ ہلا؟ تو اس طرح کی چیزیں، یہ میں مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی چیزیں اکثر میرے ساتھ بھی ہو جاتی. کیونکہ آپ لوگ کو ایک بات کلیئر کروں، میں آپ لوگ کو خوفناک واقعات بتاتی رہتی ہوں لیکن میں خود بہت ڈرپوک ہوں. کیونکہ میں بہت ڈرتی ہوں اور یہ چیز مجھے بہت مزہ بھی دیتا ہے، تبھی تو میں نے جو ہے اس چیز کو چنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے بس چینل بنانا تھا اور بہت زیادہ مجھے شوق تھا کہ میں چینل بناؤں، نہیں یار، مجھے شوق تھا کہ میں خوفناک واقعات سنوں اور سناؤں. اور میری فیملی کے بہت سارے لوگ میرے چینل کو اس لیے دیکھتے کہ وہ جو مجھ سے چھوٹے ہیں، مطلب جو 3 سال 4 سال کے گیپ میں مجھ سے جو چھوٹی لڑکیاں اور لڑکے ہیں، وہ سب کہتے کہ یار آپ ہمیں بچپن میں بہت زیادہ سٹوری سناتی تھی اور آپ اس طرح سناتی تھی کہ ہم ڈوب جاتے تھے. تو ہمیں مزہ آتا تھا. یعنی میں بہت مشہور ہوں اپنی فیملی میں ان چیزوں کے لیے. اکثر جب ان بچوں کا میرے سے ملاقات ہو جاتا ہے، کیونکہ اب بالکل نہیں ہوتا، 10 سال بعد 11 سال بعد وہ سب بڑے ہو چکے، تو مجھے کہتے آپ جب ہمیں وہ ہارر سٹوری سناتی تھی بہت مزے والے ہوتے تھے. تو مجھے شرم سی آ جاتی ہے کہ یہ میں کب سے یہ کام کر رہی ہوں یار. تو اب میں نے اس کو ایک عملی جامہ پہنایا ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اوکے، بات کافی لمبی جا رہی ہے دوستو. یہ ایک سٹوری ہے میری ایک فرینڈ ہی کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسٹڈیز جو لوگ کرتے اس کے ساتھ یہ واقعات زیادہ پیش آتے ہیں جب رات کو اسٹڈی کرتے. تو ہمارا ایگزام تھا، تو اس نے میٹرک کا ایگزام تھا، ٹھیک ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے. تو وہ نہیں آئی، اس نے ایک پیپر ڈراپ کیا. ہم سب بہت پریشان تھے، ایون یہاں تک کہ بار بار ٹیچرز یہ ان کا نام، ان کا رول نمبر پکار رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آئی. اور پیپر تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوا تھا اس کی نہ آنے کی وجہ سے. یعنی 9 بجے پیپر شروع ہونا تھا، جبکہ پیپر جو ہے وہ 10 بج کر یا 5 بج کر اس طرح تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا صرف اس لڑکی کے خاطر. پھر ہم سب ان کے گھر گئے کہ کیا ہوا ہے بھئی، وہ کیوں نہیں آئی. تو اس کی امی نے کہا کہ وہ بہت ڈر گئی ہے. پھر اسی طرح جب دن گزر گئے ہم ان سے ملے تو اس نے ہمیں بتایا کہ یار میں رات کو اسٹڈی کر رہی تھی اور مجھے ایسا لگا جیسے برآمدے میں کوئی، مطلب میرے کمرے کے بالکل سامنے سے کوئی گزرا ہے. تو میں نے کہا امی مجھے چائے پینی ہے. ویسے ہم سارے فرینڈس چائے کے بہت شوقین ہیں اور اسٹڈی والے لوگ تو پھر پیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے آواز دی تو اس نے کہا، وہ بڑبڑائی، جس طرح بندے کو غصہ نہیں آتا. تو میں باہر نکلی کہ چلو امی شاید بہت تکی ہوئی ہے. تو میں خود کچن میں امی کے پیچھے آئی، امی کچن میں ہی گئی تھی. میں پیچھے آئی تو امی کھڑی تھی، اور ظاہر سی بات ہے رات کے ٹائم اکثر امی جو ہے دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، سردیوں کی شامیں تھی. تو میں نے امی کو دونوں بازو سے پیچھے سے پکڑا کہ امی دوپٹہ کیوں نہیں پہنا. جیسے ہی میں نے امی کی طرف دیکھا، امی نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ مجھے بتا رہی تھی، لیکن امی کی شکل بالکل، مطلب میری ہی امی تھی لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میری امی نہیں ہے. تو میں ایک دم کے لیے مجھے ایک جھٹکا سا لگا، میں تھوڑا دور ہوئی. پھر جب میں نے جیسے ہی نیچے دیکھا امی کے پاؤں سارے کچن میں پھیلے ہوئے، جیسے بڑے بڑے پاؤں. تو میں ڈر گئی، میری چیخ نکل گئی
چیختے ہی اس نے بہت غصے سے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں باہر کی طرف کھلی کی کھلی ہوئی اس طرح آئی، تو میں بہت ڈر گئی۔ تو اچانک میری امی اور سب گھر والے آئے، میں تھوڑی سی بے ہوش بھی غنودگی کے عالم میں ہو گئی۔ تو میرے گھر والے سب آئے، انہوں نے مجھے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا میں امی سے ڈر گئی ہوں۔ تو امی نے کہا میں تو کچن میں آئی ہی نہیں ہوں، اور میں تو تمہارے ہی پیچھے آ رہی تھی کہ تمہارے لیے چائے بناؤں، بس میں رونے لگی۔ میں نے کہا کوئی تھی اور میری امی جیسی تھی، خیر جو بھی تھا ہو گیا۔ اب صبح مجھے شدید بخار تھا، امی نے کہا پیپر جائے بھاڑ میں، پھر دو گی، لیکن چونکہ میٹرک کا تھا بہت زیادہ حرج ہو رہا تھا، لیکن امی نے مجھے بالکل آنے نہیں دیا کہ مجھے اپنی بچی عزیز ہے، ایسا نہ ہو کہ اسے کچھ ہو جائے، بس امی نے مجھ سے وہ پیپر ڈراپ کروایا۔ اور پھر وہ بیچاری ہمارے ساتھ کالج میں بھی ایڈمیشن اسی سال نہیں لی بلکہ اگلے سال آئی۔ تو پھر وہ کہتی ہے کہ اس دن کے بعد میں ہر رات ڈرتی تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ خوف میں نے اپنے اوپر اتنا طاری کیا ہوا تھا کہ اگر گھر کا کوئی فرد بھی سامنے سے گزرتا تھا تو میں ڈرتی تھی، میرے پاؤں سن ہو جاتے تھے، ٹھنڈے ہو جاتے تھے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا اور میں جلدی کمرے کا دروازہ بند کرتی تھی۔ تو یہ چیز آج آپ کو کلیئر کر چاہتی تھی کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ صرف بس ڈری تھی۔ جو بھی تھا، ہوتے ہیں اکثر جب آپ آدھی رات کو کسی کے پیچھے آتے ہو تو یہ ایک غلط، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بہت ساری سٹوریز میں کہ اپنے ویک پوائنٹس کو نوٹ کیا کریں، کہ آپ ایک چیز بار بار کرتے تو آپ کو ضرور اسی چیز کو دوبارہ کرتے ہوئے ڈر لگے گا، کیونکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جنہیں ہمیں دیکھ نہیں سکتے وہ ہماری انہی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ایک فلم انڈین مووی تھی کال، اس میں یہ تھا کہ جو اجے تھا وہ ایک روح تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ وہاں جو گیسٹ آئے ہوئے تھے جس میں وویک اوبرائے اور ایشا دیول اور اس طرح بہت سارے لوگ تھے، تو وہ ان سب کی ایک ایک ویک پوائنٹ کو نوٹ کرتا تھا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں ایشا دیول بہت زیادہ پانی پیتی ہے رات کے ٹائم، تو جب بھی وہ مطلب اجے کو موقع ملا کہ چلو آج یہ پانی پینے اکیلی جا رہی ہے، تو پھر اس نے اسے ڈرایا اور شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی اس میں۔ تو یہ چیزیں ایک فلم میں بھی دکھائی جاتی ہے، لیکن یہ ایسے نہیں دکھائی جاتی۔ دیکھو وہ لوگ پہلے ریسرچ کرتے ہیں، پھر آپ کو ایک خوفناک یا چاہے کامیڈی ہو چاہے ایکشن ہو، یہ فلمیں تب آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں دوستوں جب اس پر ریسرچ، وہ پہلے سے اس کو سرچ کرتے ہیں، ان چیزوں کو جو ٹاپکس ان کے ہوتے ہیں ان کو سرچ کرتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ایسی سچویشن میں ایسا ہوتا ہے، تو پھر وہ آگے کرتے۔ تو اسی طرح ایک ہارر ایک ایونٹ جو ایک واقعہ جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ ذرا اس پر غور کریں، جس کے ساتھ بھی پیش آتا ہے اس کے بہت سارے ویک پوائنٹ پیچھے ہو گئے اس سے پہلے۔ تو یہ چیز میں آج آپ لوگ کو بتانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی اب 3-4 بچوں کی ماں ہے، اور وہ اکثر کہتی ہے کہ مجھے آج تک مطلب کسی بھی چیز نے نہیں ڈرایا، لیکن میں آج تک خود پہ وہ خوف اتنا طاری کرتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ اپنے بچوں تک سے اکثر رات کے ٹائم ڈرنے لگتی ہوں۔ تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ لوگ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے دوستو تو پلیز کمنٹ کیا کرے کہ آپ لوگ بھی اکیلے میں ڈرتے ہو، خود کو ڈراتے ہو یا ڈر جاتے ہو واقعی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ اور پلیز یار مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہنا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، میں نہیں کہتے، آپ لوگ نوٹ کریں میرے پچھلے سارے سٹوریز، لیکن کبھی کبھار کہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ رولز ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سٹوریز واچ کیا کریں۔ تھینک یو سو مچ۔